من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، کئی دنوں سے یہ سورت بابرکت پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے جن جن چیزوں سے اس میں پناہ مانگنے کی ہدایت کی ہے، اللہ ہی ہمیں اپنے امان اور حفاظت و حراست میں رکھے۔ دیکھو دوستو، بات بہت سیدھی سادی ہے۔ انسان کمزور سے جب طاقتور کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اس کو امن و امان مل جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مخلوقات ہیں، اور اس صورت میں اور اگلی صورت میں خالق کی امان و پناہ چاہی گئی ہے۔ تو بندہ جب اللہ کی امان میں اور اللہ کی پناہ میں آ جائے گا اور نگاہ ربوبیت میں جب اس کی حفاظت اور حراست ہوگی تو کائنات عالم میں کوئی چیز اس کو چھو بھی نہیں سکتی اور وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن شرط ہے اس کے لیے ایمان والا عقیدہ اور یقین مستحکم ہونا چاہیے۔ اور یقین کی قوت دوستو عمل سے آتی ہے، باتوں سے نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ قوت عطا فرماتا ہے۔ اب آج چلتے ہیں آگے بغیر کسی کلام کے۔ علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں، پھر ایک ایک لفظ کی تشریح کر دیں گے ہم۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، تشخیص اور علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے۔ خواب میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا اور دوسرا پائیں میں یعنی پایتانے میں۔ پایتی والے نے سرہانے والے سے کہا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے؟ سرہانے والے نے کہا کہ بیمار ہے۔ پایتی والے نے کہا کہ کیا بیماری ہے؟ سرہانے والے نے کہا جادو ہے۔ پایتی والے نے کہا کس نے کیا؟ سرہانے والے نے کہا لبید ابن عصم یہودی نے۔ پایتی والے نے کہا کہ وہ کیا ہوا جادو کہاں ہے؟ سرہانے والے نے کہا کہ وہ ایک تسمہ میں کیا گیا ہے جو ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھا گیا ہے۔ تم کنویں پر جاؤ، سب پانی کھینچ لو، پتھر اٹھاؤ اور کھجور کے گانٹھ کو لے کر جلا ڈالو۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا۔ لوگ کنویں پر گئے تو دیکھا کہ کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح سرخ ہے۔ ان لوگوں نے پتھر اٹھا کر گانٹھ کو نکال کر جلایا تو اس کے اندر سے ایک تانت نکلی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اس پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی، یہاں تک کہ جادو کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو گیا۔ یہ تو تھی علامہ عثمانی کی تحریر۔ اب ایک ایک لفظ کی تشریح میں کر دوں آپ کو۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کے لفظی معنی پھٹنے کے ہیں، کوئی چیز ہو فلق، جیسے قرآن میں فالق الاصباح، اے وہ ذات، دعا میں سکھلایا گیا کہ یہ کہو تو دعا قبول ہوگی، اے وہ ذات
جو صبح کی پو کو پھاڑ دیتی ہے. اندھیرا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو اندھیری پھٹ جاتی ہے. مراد رات کی پو پھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا ہے. جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فالق الاصباح آئی ہے. اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری اکثر شرور و آفات کا سبب بنتی ہے، اور جادو ہمیشہ رات ہی میں کرتے لوگ، دن میں نہیں کرتے، اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں یہ اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور فرما دے گا. اس لیے یقین رکھنا دوستو. من شر ما خلق. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ شر دو چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے. ایک آلام و آفات جس سے براہ راست انسان کو ننج اور تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ایک چیز تو ڈائریکٹ تکلیف پہنچاتی ہے. دوسرے وہ چیزیں جو آلام و آفات کے اسباب ہیں. اس دوسری قسم میں کفر، شرک اور تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہے. کفر جو ہے دوستو یہ سبب ہے تکلیف کا، ٹھیک ہے. قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتی ہیں کہ یا تو وہ خود آفت یا مصیبت ہوتی ہیں یا اس کے لیے سبب موجب ہوتی ہے. نماز کے آخر میں جو دعا استعاذہ مسنون ہے اس میں 4 چیزیں مذکور ہیں: عذاب قبر، عذاب نار، فتنہ محیا اور فتنہ ممات. یہ 4 چیزیں. اس میں پہلی 2 چیزیں خود مصیبت و عذاب ہیں، یعنی عذاب قبر اور عذاب نار یہ ڈائریکٹ انسان کو لگے گا. اور 2 چیزیں مصیبت و اسباب کے اسباب ہیں، یعنی فتنہ محیا، فتنہ ممات، یعنی اچھی زندگی نہ گزرنا اور خاتمہ خیر پہ نہ ہونا. ٹھیک ہے دوستو. من شر ما خلق کے لفظ میں ساری مخلوقات کا شر داخل ہے. یہ جو اللہ نے کہا کہ تم پناہ مانگو من شر ما خلق، وہ مخلوق جیسی بھی ہو، ڈائریکٹ انسان کو تکلیف دینے والی ہو یا تکلیف کا سبب ہو، اللہ نے کہا سب سے پناہ چاہو. اس لیے یہ کلمہ تمام شر اور آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا، مگر اس جگہ 3 چیزوں کو ممتاز کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرمایا جو اکثر آفات و مصائب کا سبب بنتی ہیں. وہ 3 چیز کیا ہے وہ کرائی گی. من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. یہ 3 اسباب ہیں تکلیف کے جس کا تذکرہ کل ہوگا. بس